إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في الجنة بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدت. صلى برادران ایمانی موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین بن علی، ماہ مبارک رمضان ہے، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی ہر صبح اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آسمانوں میں ندا دیتا ہے کہ حل میں مستغفر ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، حل من تائب ہے کوئی توبہ طلب کرنے والا۔ یعنی یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ گناہگار مومن کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اس مہینے میں ہماری معافی مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، کریم کے بخشنے میں دیر نہیں ہے۔ میرے قبلہ موسم کی بہار ہوتی ہے، دنیاوی اعتبار سے، دنیا داری کے لحاظ سے انتہائی مفلس و نادار و غریب سمجھا جاتا ہے وہ شخص کہ موسم آئے اور آ کر گزر جائے، اور موسم کا میٹھا پھل، موسم کا میٹھا میوہ نہ بیچارہ وہ خود کھا سکے نہ اپنی اولاد کو کھلا سکے۔ اسی طریقے سے دینی اور روحانی اعتبار سے انتہائی مفلس ہے وہ مسلمان مومن کہ ماہ مبارک رمضان رحمتوں کا موسم، برکتوں کا موسم، بخشش کا موسم آئے اور آ کر گزر جائے، نہ وہ مومن خود نماز پڑھے نہ اولاد کو پڑھائے، نہ خود روزہ رکھے نہ اولاد کو رکھوائے، تو روحانی اعتبار سے اس سے بڑا مفلس و نادار کوئی نہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس پورے مہینے میں اللہ یہ احسان فرماتا ہے مومنوں پر۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ پورا مہینہ مومن اللہ کا مہمان ہے۔ ہم اگر کسی وزیر یا کسی مشیر یا کسی بڑے آدمی کے مہمان بنتے ہیں، ایک وقت کا کھانا کھا لیتے ہیں، تو زندگی بھر اس کا نشہ دماغ سے نہیں اترتا، لوگوں کے سامنے اتراتے پھرتے ہیں کہ ہم نے فلاں بڑے آدمی کے ساتھ مل کے کھانا کھایا۔ تو کیا مومن کو اس بات پہ ناز اور فخر نہیں کرنا چاہیے کہ صادق معصوم فرماتے ہیں کہ پورا مہینہ مومن اللہ کا مہمان ہے، خدا میزبان ہے اور مومن اللہ کے ہاں مہمان۔ ہو سکتا ہے میرے عزیز دوست سوچ رہے ہو مولانا ہم کسی بڑے آدمی کے مہمان بنتے ہیں تو ہمیں مشروب پلایا جاتا ہے، ہمیں مرغ گوشت ملتا ہے، بریانی ملتی ہے، مختلف انواع و اقسام کے کھانے ہمیں کھانے کو ملتے ہیں، کعبہ اور چائے سے یا کافی سے تواضع ہوتی ہے۔ یہ ہم عجیب اللہ کے مہمان ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک نہ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ میرے قبلہ اصل میں راز یہ ہے، کریم فرماتے ہیں میرے بندے تو کسی انسان کا کسی بڑے آدمی کا مہمان بنتا ہے تو وہ چونکہ خود بھی کھاتا ہے اور پیتا ہے، لہذا کھلا پلا کے تو اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن میری شان یہ ہے نہ میں کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں، میری محبت کا اظہار یہ ہے میں چاہتا ہوں میری خاطر تو بھی تھوڑی دیر کے لیے صحیح نہ کھا نہ پی اور پھر بے شک روزہ رکھ کے سو جا۔ میری مہمان نوازی یہ ہے کہ میں تیری ایک ایک سانس کو تسبیح زہرا
سیدہ پڑھنا، یعنی 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 1 مرتبہ تسبیح سیدہ خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا 7 سال کی مقبول عبادت کے برابر ہے۔ آپ ذرا تصور فرمائیں، ایک تسبیح سیدہ کا ثواب 7 سال کی مقبول عبادت کے برابر، اور روزہ دار مومن کا روزے کی حالت میں 1 سانس لینا تسبیح زہرا کے برابر۔ میرے قبلہ، یہ روزہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے، باقی عبادات میں اور روزے میں بڑا فرق ہے۔ باقی عبادات اتنی بھی ہیں، آپ جب تک عبادت کر رہے ہیں آپ کا دفتر اعمال کھلا ہے، ثواب کا میٹر چل رہا ہے، لیکن جب عبادت ختم ہو جاتی ہے تو ثواب کا سلسلہ بھی رک جاتا ہے۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ جب سے آپ نے روزہ رکھا اور روزہ کھولنے تک 16 گھنٹے یا جتنا وقت بنتا ہے، اس میں آپ بے شک سوتے رہیں گے، آپ کے ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ عظیم الشان عبادت ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے اس ماہ کا میرے اوپر ایک حق تھا، میں چند جملے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ ایک بات کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا، یہ جتنی بھی ثواب کی روایات ہیں ان کا تعلق محبت اہل بیت سے ہے، ولایت اہل بیت سے ہے، اس لیے کہ اللہ نے محبت اہل بیت اور ولایت اہل بیت کو اعمال کی قبولیت کے لیے کشش ثقل کی حیثیت دی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں جو مجمع ہے، یہاں میں تصور نہیں کر سکتا کہ ایک آدمی بھی ایسا ہو کہ جو کشش ثقل کو نہ جانتا ہو۔ کشش ثقل یعنی ہر شے کو زمین اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اللہ نے محبت اہل بیت اور 12 ائمہ کی امامت و ولایت کو اعمال کی قبولیت کے لیے کشش ثقل کی حیثیت دی ہے۔ کیا مطلب؟ ایک بات عزیز نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، میرے بزرگ بہتر جانتے ہیں، وزن نام کی کوئی شے اس دنیا میں نہیں ہے، یہ سب کشش ثقل ہے، اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ہر شے میں اتنا ہی وزن ہوتا ہے جتنا اس کے اندر زمین کی کشش زیادہ ہوتی۔ لوہے میں زمین کی کشش زیادہ ہے، اس کا وزن زیادہ ہے، روئی کپاس میں زمین کی کشش کم ہے، اس کا وزن کم ہے۔ تو جس قدر زمین کی کشش اس کے اندر زیادہ ہے، اس کا وزن زیادہ ہے۔ اللہ نے محبت اہل بیت اور ولایت اہل بیت کو اعمال کی قبولیت کے لیے کشش ثقل کی حیثیت دی ہے، یعنی اعمال میں اتنا ہی وزن پیدا ہوتا ہے جتنا مومن کے دل میں محبت اہل بیت زیادہ ہوتی۔ ولایت عقیدہ ولایت جس کا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، محبت اہل بیت جس کے دل میں زیادہ ہوتی ہے، اس کے عمل میں اتنا ہی زیادہ وزن ہوتا ہے۔ اور جن کے دلوں میں محبت اہل بیت ولایت اہل بیت نہیں ہے یا کم ہے، تو ان کے اعمال میں وزن بھی کم ہوگا۔ اور یہ بھی احسان عظیم کیا پروردگار نے اہل بیت کے ماننے والوں پر کہ فرمایا کہ ہم قیامت کے دن اعمال کو گنیں گے نہیں بلکہ اعمال کو تولیں گے۔ توجہ ہو تو جماعت کرو آپ کی خدمت میں، اعمال کا وزن کیا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے، میزان لگے گا، اور مومن کے عمل میں اتنا زیادہ وزن ہوگا جتنا اس کے دل میں محبت اہل بیت زیادہ ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں اہل علم کہ جب انسان دائرہ کشش ثقل سے نکل جاتا ہے تو بے وزن ہو جاتا ہے۔ آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ جب خرابات جام کی طرف جاتے ہیں اور دائرہ کشش ثقل سے انسان اوپر چلا جاتا ہے تو بے وزن ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے وہ ہوا میں تیر رہا ہے۔ تو میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں محبت اہل بیت اور ولایت اہل بیت نہیں ہے، ان کے اعمال میں وزن ہی نہیں ہوگا، ان کے اعمال قیامت کے دن یوں تیر رہے ہوں گے۔ تو جب ان میں وزن ہی نہیں
ثواب کی روایات ہیں، ان کا تعلق محبت اہل بیت کے ساتھ ہے، اس لیے کہ محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت کو اللہ نے اجر رسالت قرار دیا ہے۔ یہ چند جملے ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ایک دینی طالب علم کی حیثیت سے میرا فریضہ بنتا تھا، میں نے عرض کر دیے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے مولانا متقیان کا ایک معروف فرمان آج کی مجلس کے لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میرے امیر آقا ارشاد فرماتے ہیں الہی ما عبدتک خوف من نارک، پروردگار علی تیری عبادت تیرے جہنم کے ڈر کی وجہ سے نہیں کرتا، ولا طمعا فی الجنت، اور نہ علی تیری عبادت تیری جنت کے لالچ میں کرتا ہے، بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک، پروردگار علی تجھے سجدے تو اس لیے کرتا ہے کہ تو لائق سجدہ ہے، علی تیری عبادت تو اس لیے کرتا ہے کہ تو لائق عبادت ہے۔ میرے مولا امیر فرماتے ہیں دوسرے مقام دے کہ اگر وہ ذات ہم پر اپنے سجدوں کو واجب و لازم نہ بھی قرار دیتی، پھر بھی اس ذات کے احسانات کا تقاضا یہ تھا کہ انسان اس کے سامنے جھک جائے۔ فطری طور پر انسان حسن شناس ہے، اگر آپ کے یہاں قریب میں کسی آپ کے جاننے والے کا ہوٹل ہو، آپ وہاں تشریف لے جائیں اور وہ چائے کی پیالی آپ کے لیے بنا کے لائے، اور جب آپ اٹھنے لگے تو جیب سے 15 یا 20 روپے نکالیں اور وہ کہیں کہ صاحب آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا ہوٹل ہے، یہ آپ کی اپنی دکان ہے، جب کبھی اس طرف آنا ہو تو اپنی دکان کو یاد رکھیے، پیسوں کی ضرورت نہیں، وہ پیسے ہم نے جیب میں ڈال لیے، خوش ہوتے جا رہے ہیں کہ سبحان اللہ آج کیسا نیک دن طلوع ہوا تھا، چائے بھی پی لی اور پیسے بھی بچ گئے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دکاندار نے ایک چائے کی پیالی کے ذریعے 20 روپے کے ذریعے پورے انسان کو خرید کر لیا ہے۔ اب ہم جب بھی وہاں سے گزریں گے اسے جھک کے سلام کریں گے یعنی 5 مرتبہ گزریں 10 مرتبہ گزریں، ہر مرتبہ اسے جھک کے سلام کریں گے، اس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ تو میں عزیز نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، بزرگ بہتر جانتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہم پر زندگی میں 20 روپے کا احسان کرے، وہ تو آتے جاتے ہمارے سر جھکانے کا مستحق ہے، تو وہ محسن حقیقی جس نے زمین کا سبردی فرش ہمارے لیے بنایا، آسمان کا نیل کو شامیانہ ہمارے لیے سجایا ہے، یہ چاند ستارے سورج ہوا بٹی کائنات کی ایسی ایسی عظیم نعمتیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اے میرے بندے اگر تو میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ پیغمبر نے اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ہے کائنات کے سارے درخت کلمے بن جائیں، سمندر سیاہی ہو جائیں، جنوں انس و ملائکہ لکھنے بیٹھ جائیں، قیامت کا سورج طلوع ہو جائے گا، اللہ کا چیلنج پھر بھی باقی رہے گا، اس کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ آیت اللہ محسن قراتی اپنی کتاب میں بڑا عظیم و شان جملہ ارشاد فرماتے انسان سورج کتنی بڑی نعمت ہے، فرماتے ہیں آپ گھر میں صرف ایک بلب استعمال کریں اور کچھ نہیں، 2 مہینے گورنمنٹ کو بل ادا نہ کریں تو آپ کا کنیکشن کاٹ دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں انسان جب سے تو پیدا ہوا ہے اس دن سے لے کر آج تک تو اللہ کا کتنا بڑا بلب استعمال کر رہا ہے، کبھی اس ذات نے بھی تو اس سے دل کا مطالبہ کیا ہے۔ سورج کتنی بڑی نعمت ہے، چاند کتنی بڑی نعمت ہے، ستارے کتنی بڑی نعمت ہیں، زمین سے کتنی نعمتیں آپ کو حاصل ہوتی ہیں، پھل کتنی بڑی نعمت ہیں، سبزیاں کتنی بڑی نعمت ہیں، جانور کتنی بڑی نعمت ہیں، انسان شمار نہیں کر سکتا۔ ایت اللہ محسن قراتی فرماتے ہیں کہ سارے زمین و آسمان کے درمیان جو اللہ کی نعمات ہیں ان کو ایک طرف رکھتے ہیں، اے انسان صرف جو اپنے جسم پر غور کر، قیامت کا سورج طلوع ہو جائے گا، تیرے جسم کے اندر جو اللہ نے نعمتوں کی بھرمار کی ہے تو ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، قبلہ اندھے کو دیکھیں اندازہ لگائیں آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، کان کتنی بڑی نعمت ہے، آپ ذکر اہل بیت سن رہے ہیں، کانوں سے پہلے انسان کو دیکھیں اندازہ لگائیں کان کتنی بڑی نعمت ہے، زبان کتنی بڑی نعمت ہے جس سے آپ علی علی کرتے ہیں، ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کہہ رہے، زبان کتنی بڑی نعمت ہے، عقل انسانی کتنی بڑی نعمت ہے، ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے، آپ گھر سے چل کے عبادت کے لیے آئے ہیں، پاؤں کتنی بڑی نعمت ہے، معذور لوگوں کو دیکھیں اندازہ لگائیں کتنی عظیم عظیم۔ فرماتے ہیں کہ ان نعمات کو بھی
پنجوں پہ غور کریں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ فرماتے ہیں سارے پنجوں کو بھی چھوڑ دیں، صرف انگوٹھے پہ غور کریں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آیت اللہ حسین کراتی فرماتے ہیں پورے انگوٹھے کو بھی چھوڑ دیں، صرف اوپر والے پورے پہ غور کریں، یہ انگوٹھے کا اوپر والا پورا کتنا قیمتی ہے۔ 60-70 سال انسان کی زندگی ہو گئی، زندگی میں کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ انگوٹھے کا اوپر والا پورا بھی کوئی اللہ کی نعمت ہے یا نہیں۔ کہ بڑا فرماتے ہیں یہ اتنی عظیم نعمت ہے انسان، اگر یہ تیرے ساتھ نہ ہو تو تو اپنے قمیض کا بٹن نہ کھول سکتا ہے نہ بند کر سکتا ہے۔ بلکہ عظیم، سب سے عظیم نعمت تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا۔ اس سے بڑی عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا۔ اگر خدا چاہتا تو ان امتوں میں بھی پیدا کر سکتا تھا کہ جنہیں اللہ نے آسمان تک بلند کر کے پلٹا دیا اور غرق کر دیا، لیکن اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا۔ اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی مقدس ماؤں کی گودوں میں بھیجا کہ جنہوں نے ہمیں ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا، حسین حسین کی لوریاں دے کے ہمیں پالا، محبت اہل بیت اور ولایت امیر المومنین کا چراغ ہمارے دلوں میں روشن فرمایا۔ کتنی عظیم ہے۔ اب میں آ رہا ہوں اپنے موضوع پہ، آپ متوجہ ہو گئے۔ اسی لیے میرے مولا امیر فرماتے ہیں الہی ما عبدتک، میں جلدی کروں گا اپنے وقت کے اندر بات کو مکمل کرنا ہے۔ الہی ما عبدتک خوف من نارک، پروردگار علی تیری عبادت تیری دوزخ تیرے جہنم کے ڈر کی وجہ سے نہیں کرتا۔ اور علی تیری دوزخ سے ڈرے کیوں؟ علی نے زندگی میں کوئی تیری نافرمانی کی ہو تو ڈر نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ وَلَا طَمْعًا فِي الْجَنَّةِ، اور علی تیری عبادت تیری جنت کے لالچ میں بھی نہیں کرتا۔ اور علی تیری جنت کا لالچ کرے کیوں؟ جنت جس کے پیٹوں کی جاگیر ہو۔ بل وجدت عهدا للعبادہ فعبدتک، پروردگار علی تجھے سجدے تو اس لیے کرتا ہے کہ تو لائق سجدہ ہے۔ کتنا بڑا عبادت گزار میرا مولا، آج مولا علی کی عبادت کر سکے۔ کل تفصیل وقت پہ آپ تشریف لائیں گے 8:45 بجے انشاءاللہ مجھے ممبر ملے گا، اور میں چاہوں گا کہ مکمل خدمت میں آپ کی، لیکن آج ایک فرمان حضرت کے میں نے پڑھا ہے اسی پر بات کروں گا۔ کتنے بڑے عبادت گزار میرے مولا، حضرت کمبر غلام خاص میرے مولا امیر کے فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں کمبر کی جان ہے کہ میں نے پوری زندگی علی کے لیے دن کو کبھی دسترخوان نہیں بچھایا، رات کو کبھی بستر نہیں بچھایا۔ ساری زندگی کا شمس دار علی، ساری زندگی کا روزہ دار علی، اور اتنے بڑے عبادت گزار۔ سیرت ہے میرے مولا علی کی، سیرت اس عمل کو کہتے ہیں جو تواتر کے ساتھ زندگی میں پایا جائے۔ ہر رات 1000 رکعت نماز علی پڑھتا ہے، 1000 رکعت۔ ایک رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 2 سجدے، گویا 2000 سجدے علی کرتا ہے۔ سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، سجدے جو محسوس ہوگا اس کے چہرے سے بڑی اندازہ ہو جائے گا۔ سجدے پہ سجدہ، کسی نے پوچھا یا علی اتنے سجدے؟ مولا فرماتے ہیں ہاں، جب علی کا دل چاہتا ہے کہ اپنے مالک کو سجدہ کروں، اور ایک سجدہ کر کے علی فارغ ہوتا ہے، علی کا دل کرتا ہے ایک اور سجدہ۔ رات کے دامن میں گنجائش اتنی ہوتی ہے کہ علی ایک رات میں 2000 سجدے کر سکتا ہے۔ ساری زندگی کے شب زندہ دار علی، شب ضربت جو بھی آج کی رات، شب ضربت آج رات کے ٹائم ریش مبارک پہ ہاتھ رکھا، آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں ستاروں گواہ رہنا، ساری زندگی تم نے علی کو، علی نے تمہیں طلوع ہوتے بھی دیکھا اور غروب ہوتے بھی دیکھا، لیکن ساری زندگی تم نے علی کو سوتے نہیں دیکھا۔ ساری زندگی کا شب زندہ دار علی نہیں سوئے، ہاں البتہ سوئے تو ایک رات، اور وہ بھی کمال احتیاط دیکھیں علی کی، وہ بھی علی بن کے نہیں سوئے، شبیہ نبی
بن کے شبیہ نبی بن کے سوئے، نہ کروٹ میں فرق، نہ سونے کے انداز میں فرق۔ دلیل یہ ہے کہ صبح تک کافر نہ پہچان سکے کہ یہ نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں، غور ہے یا نہیں؟ ساری رات کافر نہ پہچان سکے۔ شبیہ نبی میں جڑا جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں جان بوجھ کر کسی کی نقل اتارنا آسان ہے، نیند کے عالم میں شبیہ نبی بن کے سونا کہ کافر پہچان نہ سکے کہ نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں۔ فطرت کو بدلا میرے مولا بھی نے۔ انسانی فطرت کیا ہے؟ انسانی نیچر اور فطرت یہ ہے کہ جب انسان کو پتہ چل جائے کہ کسی اجتماع میں، کسی جلسے میں، کسی مقام پر دشمن بھیس بدل کے مارنے کے لیے آن پہنچا ہے، تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ جان بچانے کے لیے کوشش کرتا ہے کہ کسی اور صرف کا روپ اختیار کر کے وہاں سے نکل جائے تاکہ دشمن پہچان نہ سکے۔ آپ کو اگر نہیں یاد آ رہا تو میں اشارہ کیے دیتا ہوں، ہم نے لوگوں کو برقعے پہن کے بھاگتے دیکھا ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ تو لوگ دوسری صرف کا روپ اختیار کر کے بھاگتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی پہچان نہ لے۔ میں کہوں گا یا علی تیری عظمت میں قربان، تو اس کی شبیہ بن کے سو رہا ہے جسے دشمن مارنے آیا ہے۔ نہ کروٹ نہ سونے کے انداز میں، صبح تک کافر نہ پہچان سکا یہ علی سو رہے ہیں۔ میرے مولا امیر کو سلانے کے کئی اہداف و مقاصد تھے۔ اس طرح پیغمبر پہلا سلانے کا مقصد تو یہ تھا کہ حضور کی جان بچانا مقصود تھی۔ ایک اور مقصد یہ تھا کہ کافروں کی امانتیں واپس کرنا تھی۔ تیسرا مقصد یہ تھا، توجہ فرمائیں اس جملے پر، تیسرا مقصد یہ تھا کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ ایک بھائی جائے ایک رہے تاکہ ہجرت رہے، فرار نہ بنے۔ توجہ فرمائیں گے، تاکہ ہجرت رہے فرار نہ بنے، ایک بھائی جائے ایک رہے۔ اور ایک اور بھی مقصد تھا علی کو سلانے کا کہ یا علی ایک رات نیند کر، ایک رات سو جا، نماز فریضہ واجب کے بعد جو میرے امیر آقا سوئے، پھر نماز تہجد تک میرے معصوم سوئے۔ اللہ یہ چاہ رہا تھا یا علی ایک رات سو جا، تو بھی نہیں سوتا۔ میں نے تعریف اپنے قرآن میں لفظوں میں بیان کی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میری ذات وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ یا علی میں بھی نہیں سوتا، تو بھی نہیں سوتا، ایک رات سو جا کہ نصیری کو دلیل خدا نہ مل جائے۔ سو کے بتا تو مخلوق ہے، میں تیرا خالق ہوں۔ ایک رات سو کے بتا کہ تم مخلوق ہے، اس لیے کہ سونا مخلوق کی علامت ہے، خالق کی علامت نہیں ہے۔ خدا کی شان یہ ہے، نہ اسے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، سونا مخلوق کی علامت ہے۔ علی نے ایک رات سو کے بتایا میں مخلوق ہوں وہ میرا خالق ہے، میں عبد ہوں وہ میرا معبود ہے۔ تو علی سوئے، نہ کروٹ میں فرق، نہ سونے کے انداز میں فرق۔ صبح تک کافر نہ پہچان سکے کہ نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں۔ پتہ تب چلا کہ جب میرے امیر آقا نماز شب کے لیے اٹھے، پیغمبر کی دستار سر اقدس پہ ہے، پیغمبر کی ہوا کانوں میں ہے، پیغمبر کی نالین پائے مبارک میں ہے، اور علی چلے۔ توجہ فرمائیے گا، جیسے ہی علی چلے تو کسی شاعر نے، کیا خوبصورتی، مجھے تھوڑا شاعری سے بھی شغف ہے، کسی شاعر نے یہ منظر پیش کیا کہ جب چلے مولا تو کافر دوسرے کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کپڑے وہی، چادر وہی، دستار وہی ہے، چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے، انگشت با دندان ہے سب مکے کے کافر، ارے سویا تو محمد تھا، یہ جاگا تو علی ہے۔ ایک نعرہ مل کے سارے پر دوا ہے علی، ارے سویا تو محمد تھا، یہ جاگا تو علی
ساری رات کھڑے تھے. بڑا بھائی چلا گیا ہے نا, چھوٹا تو ہے, اسی کو پکڑ. جب کہا نا اسی کو پکڑ لو, ایک تجربہ کار کافر کھڑا تھا, اس نے کہا خبردار وہ رحمت یزدان تھا, یہ کہر جلی ہے. وہ رحمت یزدان تھا, یہ کہر جلی ہے. سنتے ہیں قضا اس کے محلے کی گلی ہے. احباب اگر جان بچانا ہے تو بھاگو, تم نے جسے سمجھا تھا محمد وہ علی ہے. مایوس بنتا کافر. یہاں سے صاحب قبلہ کا علامہ حضرت سلطان صاحب قبلہ کے جملہ کہنے کو دل جا ہے. قبلہ فرماتے ہیں مایوس بنتا کافر. سر رکھتے جا رہے ہیں, تلواریں زمین پہ رکھی کھینچی جا رہی, سامنے مجھے لا رہے. اس نے ترسک پوچھا, ارے مار دیا پیغمبر کو؟ کہنے کہ نہیں بچ گئے. مرزا صاحب کہہ رہا تھوڑے فرمایا, کہنے کہ نہیں بچ گئے. کیوں؟ کہنے کہ وہاں تو علی سو رہے تھے. ابو جہل کہتا پھر تم کیسے بچ گئے؟ ساری زندگی کا شب زندہ دار علی. نہیں سوئے تو ایک رات ہزار رکعت نماز میرا میرا کا, سجدے پہ سجدہ, سجدے پہ سجدہ. لیکن بڑا ایک بات یاد رکھنا, یہ کسی عام ہستی کے سجدے نہیں ہیں, یہ علی کا سجدہ ہے. ایک جملہ ہے علم عرفان کا, جو سمجھے گے وہ بولیں گے میرے ساتھ, یہ علی کا سجدہ ہے. اور جب علی سجدے میں سر رکھتے ہیں, بل اعلیٰ سے کریم کی آواز آتی ہے, یا علی جب تو مجھے جھکتا ہے تو مجھے تکبر آتا. اللہ کے صفاتی ناموں میں ایک نام متکبر بھی ہے. المتکبر. جتنے صفاتی نام ہیں, خلق کیا خالق کہلوایا, رزق دیا رازق کہلوایا, کرم کیا کریم کہلوایا, رحم کیا رحیم کہلوایا, اسے تکبر کس بات پہ آیا؟ فرماتے ہیں یا علی تو مجھے سجدہ کرتا ہے, مجھے تکبر آتا ہے. وہ علی جو کسی کے سامنے نہیں جھکتا, ساری رات میرے سامنے جھکتا ہے, میرے سامنے جھکتا ہے. یا نماز کریں گے پروردگار سجدے تو تجھے اور بھی کرتے ہیں, ان کے سجدوں پہ تکبر نہیں ہے. کہا نہیں, مجھے علی کے سجدے پہ ناز ہے, اس لیے کہ وہ کبھی لات کو جھکے کبھی منات کو جھکے. علی کی پیشانی وہ ہے, سوائے میری ذات کے علی کسی کے سامنے نہیں. اور اس بات کو سب مانتے ہیں. سنت مولا علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ, ہم علیہ السلام کے باقی اصحاب کے ساتھ ہم سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. آپ کسی بھی عالم سے پوچھیں کہ آپ مولا علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ, تو یہی کہے گا کہ نبی کی صحبت میں بیٹھنے والوں میں علی کی ہستی وہ ہے بارز پیغمبر کہ جن کی پیشانی کبھی بتوں کے سامنے نہیں. یہ چہرہ وہ ہے جس پہ اللہ کا خاص کرم ہے. غیر خدا کے سامنے زندگی میں کبھی, بچپن میں بھی تمام علماء متفق ہیں, بچپن میں بھی کبھی علی نے بتوں کو سجدہ نہیں. ایک جملہ ہے میں کہنا چاہ رہا ہوں, وہ گھرانے کہ جن گھرانوں میں سجدوں کا رواج ہے اور ہے, میں ان گھروں کی بات نہیں کر رہا کہ جن کے تعلقات اللہ سے ہمیشہ کشیدہ ہے. وہ گھرانے جہاں سجدوں کا رواج ہے, دادا نماز پڑھ رہا ہے, دادی نماز پڑھ رہی ہے, بابا نماز پڑھ رہا ہے, ماں نماز پڑھتی ہے, تو چھوٹے بچے 7-8 سال کے وہ بھی جڑی پہنے ہوئے لکھتے ہوئے آ جاتے ہیں. بڑوں کے دیکھا دیکھی چھوٹے بچے بھی کبھی سجدہ کرتے ہیں. تو تمام علماء متفق ہیں 73 فرقوں کے کہ مولا علی نے بچپن میں بھی کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. تو میں کہتا ہوں مسلمان پھر ماننا کہ ابو طالب کے گھر میں بتوں کو سجدے کا رواج ہی نہیں تھا. مانو ابو طالب مومن تھے, اور یہ بھی مانو کہ علی بچپن میں بھی امام تھے, کبھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا. علی کے سجدوں پہ اور کریم کی آواز آتی ہے, علی جس قدر تیرا عجز بڑھتا جاتا ہے اس قدر میرا تکبر بڑھتا ہے. اور منزل عشق پر آ کر علی نے وعدہ کر لیا کہ پروردگار
علی کا تیری ذات سے عہد ہے، وعدہ ہے، اگر کوئی میرا کہلائے اور تجھے سجدہ نہ کرے، علی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی میرا کہلائے تیری عبادت نہ کرے، علی کا اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ میرا کہلائے تیرا فرما بردار نہ ہو، علی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا کہلائے تیرا اطاعت گزار نہ ہو، علی کا اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ میرا کہلائے جان بوجھ کر تیرا روزہ نہ رکھے، علی کا اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ میرا کہلائے استطاعت کے باوجود حج پہ نہ جائے، علی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا کہلائے نصاب کے باوجود زکوٰۃ نہ دے، علی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا کہلائے تیرے احکامات پہ عمل نہ کرتا ہو، علی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ علی کی گفتگو اس منزل پہ پہنچی، عظمت پروردگار کو جلال آ گیا، یا میری عشق و محبت میں اس قدر آگے بڑھ آئے ہو تو میں بھی تو اس سے وعدہ کرتا ہوں اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہ اگر کوئی شخص 1000 سال زندہ رہے، دن کو روزہ رکھے، رات کو کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرے، اور پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کرے، 70 حج بیت الخانہ کعبہ کا کرے، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا شہید ہو جائے، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کعبہ کی دیوار میں دفن ہو جائے، اے علی اگر اس کے دل میں تیری ولا نہیں، میری جنت کی بو بھی نہیں سوچ سکتا۔ اللہ آپ کو رضا ہے۔ آج کی حد تک ذہن گرمی بھی تھی اور میں لاہور سے خانوال وہاں سے پڑھ کے یہاں پہنچا، روزہ بھی تھا، جو سفر ہو تو آج کی حد تک آپ کی زحمت کو یہاں تمام کرنے چلا ہوں۔ کل اپنے تشریف لائیں گے اور کل میں نے فوائد کی بڑی آپ کو سنا ہے۔ آج ایک فرمان شروع میں نے آپ کو سنا دیا۔ دو قسم کے لوگ ہو گئے، ایک وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت اور ولایت کا موتی نہیں ہے، یہ حدیث قدسی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، نہ ان کی نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ خرچ قبول، نہ صدقات قبول، نہ خیرات، کوئی عمل قبول نہیں۔ کیوں؟ دل میں علی نہیں، اور ہے یہ نہیں۔ میرے قبلہ مومن وہ ہے کہ جس کے دل میں علی، ایمان کی 3 ضدیں ہیں، شرک ایمان کی ضد ہے، کفر ایمان کی ضد ہے، نفاق ایمان کی ضد ہے۔ مومن وہ ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے شرک سے دور ہو چکا ہو، محمد رسول اللہ پڑھ کے کفر سے دور ہو گیا ہو، اور علی ولی اللہ پڑھ کے نفاق سے دور۔ اور اللہ نے عمل کا تقاضا ایمان والوں سے کیا ہے۔ نماز کے لیے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک ہم نے نماز مومنوں پہ فرض کی ہے۔ روزے کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے تم پہ فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، روزے دار بیٹھے ہو ذرا توجہ فرمائیں گے، اس لیے روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ منتھلی ٹریننگ ہے جو اللہ ہم سے کرواتا ہے، سال میں 1 مہینہ روزے رکھوا کے اللہ ہمیں متقی بنا کے مولا علی کی ریت میں شامل کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ علی بدماشوں کا امام نہیں، علی متقیوں کا امام ہے۔ ایمان والوں سے روزے کا تقاضا، جب بھی اللہ نے عمل کا تقاضا کیا خطاب ایمان والوں سے کیا، اے ایمان والوں یہ کرو، اے ایمان والوں وہ کرو، اے ایمان والوں۔ ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ میدان خندق میں پیغمبر نے فقط ایمان بتلایا نہیں، مجسم ایمان دنیا کو دکھایا۔ ابھی آپ کو یاد آ جائے گا میدان خندق میں جب میرے امیر آقا عمر ابن عبدالعزیز کے مقابل میں جا رہے تھے تو شیعہ سنی کتب میں نبی کی حدیث موجود ہے، فرمایا برد الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل کا کل ایمان جاتا ہے،
قل کہ کل کفر کی جانب، تو نبی نے بتا دیا ایمان کو مجسم دیکھنا ہو تو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو دیکھو۔ اب اس حدیث خندق کے بعد میں ان آیات کا ترجمہ کیوں کیا کرتا ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، کیا مانا؟ اے علی، علی کرنے والوں، اے علی بن ولی اللہ کی آزاد دینے والوں، اے یا علی مدد کے نعرے لگانے والوں، نماز تم پہ فرض، روزہ تم پہ فرض، عمل کا تقاضا اللہ نے ایمان والے سے کیا ہے، یعنی عمل عقیدے والوں سے مانگا ہے، بد عقیدوں سے نہیں۔ ہاں، حدیث قدسی میں نے آپ کے سامنے عرض کی، 1000 سال زندہ رہے، دن کو روزہ، رات کو عبادت، پہاڑ کے برابر سونا رہے، خدا میں خرچ کرے، 70 حج پیدل خانہ کعبہ کے کرے، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا شہید ہو جائے، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کعبہ کی دیوار میں دفن ہو جائے، اگر دل میں علی نہیں تو کچھ نہیں۔ دو قسم کے لوگ ہو گئے، ایک وہ جن کے دلوں میں علی کی ولایت قبول تھی، ان کی نماز قبول، روزہ قبول، حج قبول، خمس قبول، زکات، خیرات، سارے اعمال قبول۔ دوسرے وہ لوگ جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے، اہل بیت کی ولا نہیں ہے، نہ ان کی نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ کوئی عبادت قبول۔ میں عزیز نوجوانوں کو میسج دینا چاہتا ہوں، ان کی نماز قبول نہیں، جن کی قبول ہے اللہ نہ کرے وہ پڑھے نہیں، ان کا روزہ قبول نہیں، جن کا قبول ہے وہ رکھے نہیں۔ آپ تو سارے روزہ دار بیٹھے، میں ایسے نوجوانوں کو سمجھا رہا ہوں، ان کی حج قبول نہیں، جن کی قبول ہے وہ استطاعت کے باوجود جائے نہیں، ان کی زکات قبول نہیں، جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت نہیں، جن کی قبول ہے وہ زکات دے نہیں۔ کیا مجھے بتائیں یہ کربلا والوں نے دین کس کے لیے بچایا؟ اگر ایمان والے صاحبان ایمان، عقیدہ امامت و ولایت رکھنے والے اگر اس دین کی قدر نہیں کریں گے تو اس دین کی قدر کون کرے؟ عبادت سے میں نے بات کو شروع کی، عبادت پر ہی روکوں گا اور وہاں میرا میسج مکمل ہو جائے گا۔ میرے قبلہ، میں مصدی خطیب نہیں ہوں، نہ میرا یہ عقیدہ ہے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں نماز کے لیے سب کیا۔ میں بھی سمجھتا ہوں کہ نماز فروغ دین میں ہے، حسین اصول دین میں ہے۔ کربلا میں زہرا کے بیٹے نے توحید بچائی، حقا کے بنا لا الہ الا حسین، توحید بچی، عقیدہ عدل الہی بچ گیا، عقیدہ نبوت بچ گیا، عقیدہ امامت و ولایت بچ گیا، عقیدہ معاد و قیامت بچ گیا، نماز بچ گئی، روزہ بچ گیا، دین بچ گیا، شریعت بچ گئی۔ کربلا میں دین بچایا ہے حسین، جہاں پورا دین کربلا میں بچا، وہاں نماز بھی کربلا والوں ہی نے بچائی۔ میں نے سجدوں سے ذکر شروع کیا اور سجدے بڑی بات آج کی حد تک 19 رمضان کے صبح کے مسائل کا اشارہ میں عرض کروں گا۔ آج نماز میں بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے نوجوان مجالس میں نعرہ بھی لگاتے ہیں، ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، ہم کا سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ آئیں اگر آپ میرا چند منٹ 10 دقیقے میرے وقت میں باقی ہیں، میرا ساتھ دیں تو میں آپ کو کربلا لے جاؤں، وہاں سے آپ ہم سب مل کر درس نماز دیکھیں۔ چشم تصور بھی یوں سوچیں کہ عاشور کی صبح صادق طلوع ہونے والی ہے، ہم کربلا میں موجود ہیں۔ آپ اور میرے مولا حسین کی زبان سے پہلا جملہ یہ نکلا، اکبر بیٹا آؤ آزان کرو، جس کا رشتہ ہے لیکن کے ساتھ۔ اکبر بیٹا آؤ آزان کرو، یقیناً آپ کے اور میرے مولا علی اکبر گلدستہ آزان پہ آ جائے۔ علی اکبر نے آزان میں کہا ہوگا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف۔ تو گویا عاشور کے دن خیمہ حسینی سے پہلا پیغام جو علی اکبر کی زبان سے نشر ہو رہا تھا وہ نماز کا پیغام۔ پڑھ کر نماز عصر مسافر چلے گئے اور کربل کی وادیوں میں اذان گونجتی ہے۔
یہ پہلا قصہ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. تو پروگرام میں نے یہاں پڑھے ہیں لیکن دونوں خوشیوں کے موقع پہ میں آپ کے ساتھ شریک ہوا ہوں. میلاد النبی کا تھا یا امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا جشن میں نے پڑھا. یہ پہلا قصہ ہے جو میں آپ کو دینے چلا ہوں. پڑھ کر نماز عصر مسافر چلے گئے اور کربل کی وادیوں میں اذان گونجتی رہی. 16 سال دینی مدرسے میں سکھر میں رہا ہوں. وہاں ارد محفلوں میں مجلس پڑھ رہا تھا. یہ شعر میں نے پڑھ دیا. پڑھ کر نماز عصر مسافر چلے گئے. ایک سفید بھی سیدزادہ کھڑا ہو گیا, رو کے کہتے ہیں مولانا آپ نے یہ تو پڑھ دیا, پڑھ کر نماز عصر مسافر چلے گئے, یہ تو نہیں بتایا وہ غریب گئے کہاں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو میں نے طالب علمی زمانے میں علامہ اظہر سرزیری صاحب کی طرف سے ایک شعر سنا تھا, میں نے پڑھ دیا. چین بستی میں نہ جنگل میں اما ملتی ہے, دیکھیے قبر مسافر کو کہاں. اللہ کی چیزیں بارگاہ زہرا میں قبول ہے. چین بستی میں نہ جنگل میں اما ملتی ہے, دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے. عزادارو یہ آذان علی اکبر, میرے مولا علی اکبر کا بات بھی نوجوان سر کھانا. میں آپ کے لیے ایک پیسے بھی لے کے آیا ہوں شہزادہ علی اکبر کا. میرے مولا علی اکبر کی آذان فقط عاشور کے دن کے لیے مخصوص نہیں تھی, اکبر آج بھی بلا رہا. اگر یقین نہ آئے, آج 18 رمضان ہے, رمضان کے بعد شوال ذکر ذوالحج, پھر 3 مہینے رہ گئے. محرم آیا چاہتا ہے. جب محرم آئے اور عاشور کی صبح صادق طلوع ہونے لگے, آپ اس عزا خانے میں بھی ہو, میرے بدے ہوئے ہاتھ یاد رکھنا, ذرا کان لگانا, آپ کو ہر امام بارگاہ سے علی اکبر کی آذان, اکبر آج بھی بلا رہا ہے, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, آؤ نماز کی طرف. تو وہ کیسا علی اکبر کا ماتمی ہے جو اپنے مولا کا ماتم تو کرتا ہے لیکن مولا کی آواز پہ لبیک نہیں ہے. یہ عاشور کی صبح ہے, میں نے سجدے پہ بات کو مکمل کرنا ہے. یہ عاشور کی صبح ہے, ظہر کا وقت ہوا. ابو ثمامہ سیداوی یہ کربلا کا شہید ہے. آپ جانتے ہیں ابو ثمامہ سیداوی یہ کربلا کا شہید ہے. یہ وہ شہید ہے جس پر 12ویں امام نے سلام بھیجا ہے. بے ابی انت و امی یا انصار حسین, او میرے بابا حسین کے ساتھیوں تم پہ میرے ماں باپ قربان. کیا عظیم مرتبہ ہے اصحاب حسین کا, او میرے بابا کے ساتھیوں تم پہ میرا باپ قربان, تم پہ میری ماں قربان. ابو ثمامہ سیداوی میدان کارزار میں ہے. زوال آفتاب کو دیکھا, تلوار کو نیام میں ڈالا, فرزند الہرا کے قدموں پہ آ کے سر رکھا, کہا مولا زندگی کی آخری آرزو لے کے آیا ہوں. ابو ثمامہ کہو کیا کہنا چاہتے ہو. مولا چاہتا ہوں زندگی کی آخری نماز تیرے قدموں میں پڑھ کے. اور روزے داروں نمازیوں نماز کا نام آیا. فرزند رسول نے دستے دعا بلند کیے, پروردگار قیامت کے دن ابو ثمامہ کو نمازیوں میں شمار کرنا. کتنے مشکل وقت میں ابو ثمامہ نے نماز کو یاد کیا ہے. استاد العلماء کے فرزند علامہ حافظ حسنین صاحب کی اولاد اللہ تعالیٰ کی زبان سے میں نے جملے سنے. قبلہ فرما رہے تھے آج بھی دستور ہے جب عاشور کا دن ہوتا ہے, ابو ثمامہ سیداوی کے خاندان کا 60 بزرگ میرے مولا حسین کی قبر کے گرد جمع ہو جاتا ہے. جیسے ہی زوال آفتاب ہونے لگتا ہے وہ منہ پہ ماتم کر کے کہتے اٹھ بطول کا بیٹا ہمیں نماز پڑھا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اٹھ زارا کا بیٹا نماز کا وقت ہو گیا, ہمیں نماز پڑھا. عزادارو یہ ظہر کا وقت ہے, عصر عاشور ہو گئی. حسین سجدہ آخر کی تیاری کرنے لگے. زخموں میں چور ہے زہرا کا بیٹا. ذاکرین پڑھتے ہیں 1950 زخم. میں تردید نہیں کرتا, ہو سکتا ہے کسی کتاب میں ہو.
لیکن میں نے مقتل کی ایک کتاب میں پڑھا ہے، میرے پانچویں امام فرماتے ہیں میرے جد کے جسم پر اتنے زخم تھے جتنی قرآن کی آیتیں۔ پتہ نہیں میں سمجھا سکا یا نہیں سمجھا سکا۔ عزاداروں جتنی تعداد آئی ہے، ایک طالب علم کی حیثیت سے میں سوچتا ہوں شاید زخموں کو گنا گیا ہوگا، لیکن جو زخموں کے اندر زخم تھے ان کی تعداد سوائے غریب زہرا کے کوئی نہیں جانتا۔ پھر چاہے تو ہاتھ پیارا نہ کرنا، تمہارے مذہب میں ماتم جہر ہے۔ تیروں کے زخموں میں تلواروں کے زخم، تلواروں کے زخموں میں برچھیوں کے زخم، برچھیوں کے زخموں میں نیزوں کے زخم، نیزوں کے زخموں میں پتھروں کے زخم، پتھروں کے زخموں میں بڑا زخم اکبر کی جوانی کا زخم، اکبر کی جوانی کے زخموں میں عباس کے بازوؤں کا زخم، عباس کے بازوؤں کے زخموں میں اصغر کی معصومیت کا زخم، اصغر کی معصومیت کے زخموں میں بڑا زخم زینب کی چادر کا زخم۔ اداکاروں زخموں میں چور ہے زہرا کا بیٹا، ہاتھوں پہ علی اصغر کے قبر کی مٹی ہے، گردے پہ اکبر کا خون لگا ہوا ہے، تازہ تیر پیشانی میں ہے۔ بہن کے خیمے کے باہر کھڑے ہو کے آخری سلام کیا، اور آخری سلام بہن نے سنا، بیوی دروازے کے اندر تشریف لائی، بھیا باہر کھڑے ہو کے سلام کیوں کرتے ہو، اندر کیوں نہیں آتے؟ امام فرماتے بہن زینب تیرا بھائی اس قدر زخمی ہے، اس حال میں اندر آؤں گا یا دیکھ کے سکینہ مر جائے گی؟ بہن تو برداشت نہ کر پائے گی۔ بیوی فرماتی بھیا گھبرا نہیں، میں بھی علی کی بیٹی ہوں، اندر آ، ابھی تو چادر میرے پاس ہے، آ اپنی چادر سے تیرے زخموں کو صاف۔ آدم کی تیاری کرو، میں نے فرصت دینا ہے آپ حضرات کو۔ عزادار نے حسین امام اندر داخل ہوئے اور اندر داخل ہوتے ہی فرمایا بہن زینب مجھے پرانا لباس اٹھا دے، جو پرانا عزادار میرے سامنے بیٹھا ہے، پرانا لباس اٹھا دے۔ پرانے لباس کا نام آیا، عالمہ غیر معلمہ بی بی سمجھ گئی بھائی لباس نہیں کفن مانگ رہا ہے۔ پرانا لباس سے در فرمایا امام نے، سجدہ آخر کی تیاری کی۔ میرے مولا حسین نے یہاں روک کر مسائل کے ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں عزادارو، میرے مولا حسین جب تیار ہوئے جناب زینب آگے بڑھی، بھیا ان پردہ دار بیویوں کی ایک درخواست ہے، مولا جا رہے ہیں، اب تو پھر قیامت کے دن ملاقات ہوگی، ہماری درخواست یہ ہے ہم حلقہ بنا کے کھڑی ہوتی ہیں، مولا سے کہیے ہمارے درمیان سے گزر۔ قیامت کا منظر ہے، اللہ کرے میں سمجھا بات کی عزادار کو۔ عزاداروں سے قیامت کا منظر تھا، سیدزادیوں نے حلقہ بنایا، امام نے گزرنا شروع کیا۔ میں دینی طالب علموں میں نے مولا کی سیرت میں پڑھا ہے، جب میرے مولا چلتے تھے نا تو ہمیشہ سر کو جھکا کے چلتے تھے۔ آج حسین گزر رہے ہیں، کبھی لیلا کو دیکھتے ہیں رو، کبھی رقیہ کو دیکھتے ہیں، لیلا کو دیکھا کہا تیرا اکبر مارا گیا، رقیہ کو دیکھا تیرا بھائی غازی مارا گیا، فرقہ کو دیکھا تیرا قاسم مارا گیا، سکینہ کو دیکھا اٹھا کے سینے سے لگایا، سکینہ تھوڑی دیر کے بعد تجھے شیور کے دوایا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، آپ
پھر زندگی میں ملاقات نہ ہو سکی. آخری ملاقات میں بھائی نے بہن سے جو جملے کہے ہوں گے کتنے قیمتی جملے ہوں گے. فرمایا بہن زینب تیرا بھائی حسین جا رہا ہے, اب قیامت کے دن ملاقات ہوگی, لیکن بہن زینب مسافر بھائی کی آخری وصیت یاد رکھنا, زینب نماز تہجد میں بھائی کو فراموش نہ کرنا. اداروں میں نے جملہ پڑھ دیا, آپ نے بڑی تسلی سے سن لیا, لیکن جب میں سوچتا ہوں میرا جگر پڑتا ہے. امام گواہی دے رہے ہیں میری بہن ساری زندگی نماز تہجد قضا نہیں کرے گی. اداروں میں سوچتا ہوں میرا جگر پڑتا ہے, اللہ جانے بطور ذاتی نے تیمم کیسے کیے ہوں, اور جس بیوی کے ہاتھ پسے گردن اترے ہو, اونٹ کی پشت میں اللہ جانے بطور ذاتی نے تیمم کیسے کیے ہوں گے, نماز شب کیسے پڑھی ہوگی. اور ازاداروں یہ جملہ سن لیجئے, خصوصاً میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں اگر سماعت فرما رہی ہیں, کنیزات زینب ان کے لیے یہ جملہ ہے. میرے مولا سید سجاد فرماتے 11 محرم کی رات سے کل کے رات نہ کبھی سادات پہ گزری نہ قیامت تک گزرے گی. اس رات بھی میری پھوپھی زینب نے نماز تہجد قضا کی. یہ عصر عاشور حسین سجدہ آخر کے لیے آئے اور کربلا کی کرم ریت پہ سجدہ کر کے حسین نے بتلایا, اور کربلا کو پارڈن مانگنے والوں آؤ دیکھو میرا کربلا میں آنے کا مقصد ہے. اور آخری جملے 2-3 منٹ کی زحمت, سجدے پہ میں نے بات کو روکنا ہے. آزادی علی اکبر ابو سلمہ سیدانی کا تقاضا نماز کا, بہن کو وصیت, عصر عاشور, اور پھر ہو گئی شام غریب. عبادت تو آپ کر رہے ہیں, آپ نے کیا مجلس مکمل ہو گئی, لیکن 2 جملے نماز پہ سن لیجیے گا. نماز پر میں بات کروں گا. ہو گئی شام غریبہ. علامہ حسین بختیار صاحب قبلہ میرے استاد تھے, قبلہ فرماتے ہیں بلونوں نے چاروں طرف سے خیموں کو آگ لگے. پہلے نماز میں آخری جملہ کرتے ہیں, چاروں طرف سے آگ لگے. آگ کا لگنا تھا جناب زینب اس خیمے میں آئی جس خیمے میں سید سجاد مسلط پروردگار سے غشی کی عالم میں تھی. بی بی نے آ کے کاندھا ہلایا, فرماتی اٹھو میرے مفتی اعظم پہ. سید سجاد کے درد یاد کر کے رونے والا مادمی عزادار, آپ کے مولا سجاد کا سب سے بڑا درد یہ ہے کہ تاج ولایت سر پہ رکھنے کے بعد پہلا مسئلہ پوچھنے والی زینب. اور مسئلہ کیا ہے؟ سجاد بتا ہم جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں. میں جامعہ میں پڑھتا تھا, لاہور ماڈل ٹاؤن ای بلاک میں علامہ نقد علیہ الرحمہ کا خطاب تھا. طالب کے زمانے میں نے اپنے کانوں سے قبلہ سے یہ جملے سنے. قبلہ فرمائے یہ کون بی بی ہے جو مسئلہ پوچھ رہی ہے؟ فرماتے میرے جیسا ایک مولانا مسئلے سے واقف ہے, امام کی بیٹی ہے, 2 اماموں کی بہن ہے, سید سجاد کی پھوپھی ہے, باقر کی باقی ہے, عالمہ ہے, معلمہ بھی نہیں جانتی تھی مسئلہ. اللہ کرے میں سید عالم گزر, میں نے اس سید عالم کے جملے کو منہ میں باتم کرتے دیکھا. قبلہ فرماتے مسئلہ جانتی تھی, لیکن بی بی نے یہ سوچ کے سجاد میرے زمانے کا اولد عمر ہے. سیدانی کے سامنے 2 راستے تھے, یا جل کے مر جائے یا باہر نکل جائے. علی کی بیٹی کے لیے جل کے مرنا
بی بی نے اس خیمے کا رخ کیا جس خیمے میں سید سجاد تھے. حمید راوی ہے، یہ میں نے علامہ صابر تقوی مرحوم سے سنا، قبلہ فرماتے ہیں حمید راوی ہے کہ میں نے ایک پردہ بی بی کو جلتے ہوئے خیمے کی طرف جاتے دیکھا، میرے دل میں رحم پیدا ہوا. میں نے کہا یہ مستور ہے، پردہ دار ہے، آگ زیادہ ہے. میں نے سر جھکا کے ہاتھ پاک کے کبھی بھی آگ زیادہ ہے، اگر آپ کی کوئی قیمتی چیز خیمے میں رہ گئی ہے مجھے حکم دے، میں اٹھا کے لاتا ہوں. بی بی فرماتی ہے حبیب، اللہ کرے میں لفظ سمجھاتا ہوں، فرماتے ہیں حبیب اس خیمے میں میرے حسین کی امانت سید سجاد اگر تو اٹھا کے لائے نا میں تیری جنت کی ضامن. اللہ کرے میں لفظ پہنچا رہا ہوں، جنت کا نام آیا. ابھی 2 قدم پیچھے ہٹا، سر کو جھکا کے کہتے ہیں بی بی آپ جو میری جنت کی ضمانت دیتی ہیں کہ آپ علی کی بیٹی زینب کو علی کی بیٹی کی چیخ نکل گئی، حبیب میں علی کی غیور بیٹی زینب، او میرے بھائی مارے گئے، میرے خیمے جل گئے، میری چادر بڑھ گئی. حبیب کہتا ہے میں آگے بڑھا تاکہ سید سجاد کو لے آؤں، اگر یہ میں مرد تھا لیکن آگ اتنی زیادہ تھی میری ہمت نہ ہوئی، میں واپس بچا. میں نے سر کو جھکا کے کہا بی بی آگ زیادہ ہے، میں آگے جا نہیں سکتا. کہ بی بی نے رو کے کہا حبیب میرا لڑکا جو کچھ نہیں، اور میرے دل سے پوچھ میرے حسین کی امانت. حبیب راوی بی بی نے 2 ہاتھ سر پہ رکھ کے کہا اللہ اکبر، اور سیدزادی نے جلتے ہوئے خیمے میں اپنے آپ کو داخل کیا. حبیب کہتا ہے میں مر جاتا یہ منظر نہ دیکھتا. تھوڑی دیر کے بعد جب سیدزادی خیمے سے باہر نکلی پوچھتا میں سید سجاد، بی بی کے رخ مقتل کی طرف پھر گیا، بھیا آپ نے شہیدوں کی لاشوں کو اٹھایا، ارے آپ ایک تیری بہن تیرے زندہ کا لاش آتا ہے. عزاداروں خیمے چل گئے، چادریں لٹ گئی، سب کچھ لٹا دینے کے بعد سید سجاد نے کربلا کی ریت پہ سجدہ کیا. حاطف غائبی کی ندا آ گئی، انتا زین العابدین، انتا سید الساجدین. وہ کربلا کہ جس کی ابتدا آذان علی اکبر سے ہو اور جس کربلا کا اختتام سید سجاد کے سجدوں پہ ہو، اس کربلا کو ماڈل ماننے والا ماتمی کبھی بے نماز نہیں ہو سکتا. سیادت النبی بنبی النبی رسول اللہ فیہ اسد اللہ مصطفیٰ بعلی وبظہرائے مطول وبأم ولد اطفال وبسبتہ وشبتہ مبارک وبسجاد والواقع والصادق صاحب علی و تقی